نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. سنفرغ ان قریب ہم فارغ ہوں گے لکم تمہارے لیے ایھا اے ثقلان دو بوجھو. ثقلان کا لفظ استعمال ہوا ہے، مثنیٰ کا صیغہ ہے، دو کے لیے آتا ہے. ثقل کہتے ہیں سا کے نیچے زیر کے ساتھ، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، اور ثقل کہتے ہیں اس بوجھ کو جو سواری کے اوپر لدا ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں زبر کے ساتھ ہے. ثقلان کا مطلب وہ دو جو بوجھ لدے ہوئے ہیں. کہاں پر لدے ہوئے ہیں یہاں پر؟ اب یہ کون سے دو بوجھ ہیں، پہلے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جیسا ہم نے پہلے پڑھا کہ سورہ کے آغاز سے ہی جنوں اور انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، تو یہ جن اور انس دونوں کو، جنوں اور انسانوں کو یہاں پر دو بوجھ کہا جا رہا ہے. اور کس پر لدے ہوئے ہیں؟ یہ وہ دو مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ ہی کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر لدے ہوئے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کے اوپر رہ رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور بندگی سے منحرف بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو گویا یہ دونوں مخلوق جو ہیں، جو کہ مکلف مخلوقات ہیں، یہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر بار بنے ہوئے ہیں، بوجھ بنے ہوئے ہیں جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. کیسے بوجھ بنے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ہر چیز کائنات میں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے. ٹھیک ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ہر چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے. ہر دم ہر لہجہ اللہ کے سامنے سرنگوں ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے. اب زمین جو ہے وہ بھی اللہ کے سامنے سرنگوں ہے. اور جیسے آپ نے پڑھا پیچھے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان سے کہا کہ آؤ تو ان او کرہن، تو دونوں نے کیا کہا تھا کہ ہم راضی برضا آتے ہیں، یعنی ہم آپ کے فرما بردار ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا تو انہوں نے فرما برداری کا عہد کیا اللہ تعالیٰ سے، اور وہ اس کے اوپر قائم ہے. اب ایک چیز وہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہے، اس پر جب اللہ کی نافرمانی کی جائے گی، اس پر جب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کی جائے گی، دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے گا، الہ سمجھا جائے گا دوسروں کو، تو پھر زمین ایسے لوگوں کو، ایسے جن و انس کو اپنے اوپر کیا سمجھے گی؟ بوجھ سمجھے گی، برڈن سمجھتی ہے. اس کا بس نہیں چلتا زمین اور آسمان کا کہ کچل کے رکھ دے ایسی مخلوق کو جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتی ہے، جو اصل خالق مالک اور رازق کو چھوڑ کر دوسروں کو خالق مالک اور رازق اور مشکل کشا بناتی. تو زمین اور آسمان کا بس نہیں چلتا کہ آسمان گر پڑے. آپ نے سورہ مریم میں پڑھا نا کہ قریب ہے کہ آسمان گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنا دیا. اتنی بڑی بڑی جسارتیں انسان کر رہا ہے، یا شیاطین جو ہیں، جنات جو ہیں، انہوں نے کی. تو زمین کے اوپر یہ دونوں مخلوقیں جو ہیں گے بوجھ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنفرغ، ان قریب ہم فارغ ہوئے جاتے ہیں.
اچھا، فارغ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کہیں اور مشغولیت ہے تو وہ ابھی جنوں انس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ رکھا ان کے حال پہ. اصل میں اس طرز تکلم کا مقصد یہ ہے کہ ایک خاص وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی ہے، اور پھر جب وہ مہلت یکلخت ختم ہو جائے گی تو پھر ان جنوں انس کو جو ہے وہ بیک وقت جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے گا، اور پھر ایک ہی ساتھ میں ان کو دوبارہ جو ہے ان کی باز پرس کرنے کے لیے ان کو اولین و آخر کو اثر نو جو ہے وہ زندہ کر کے بیک وقت ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا جائے گا، اور اس وقت ان کو نامہ اعمال کے لحاظ سے جو ہے ان سے باز پرس کی جائے گی. یعنی اس وقت جو ہے وہ دور کا آغاز ہو جائے گا جب ان کے اعمال کا ان سے پوچھا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کی کون کون سے احسانات کو جھٹلاتے ہو. اب آپ خود دیکھیے کہ یہاں اگر ہم اعلیٰ کا مطلب جو ہے، جیسے پیچھے کل ہم نے پڑھا تھا نعمتوں کا معنی بھی لیا جاتا ہے، اس سے قدرت کا معنی بھی لیا جاتا ہے، تو یہاں اگر ہم قدرت کا معنی لیتے ہیں تو سلسلہ کلام کو اگر آپ اپنی نظر میں رکھیں تو دونوں معنوں کے لحاظ سے یہ مناسب نظر آتا ہے. یعنی یہ ایک معنی تو یہ ہوگا کہ آج تم ہماری نعمتوں کی ناشکریاں کر رہے ہو، یعنی اللہ کی کون کون سی احسانات، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جنوں انس کا سروائیول، ان کے پیدائش کے بعد ان کا زندہ رہنا، ہر جن و انس، ہر مخلوق جو ہے اس کا پیدا ہونا، اس کا زندہ رہنا، وہ کس وجہ سے ہے، کن ریسورسز کی وجہ سے وہ سروائیو کر رہا ہے، وہ سب کی سب اللہ ہی کی تو نعمتیں ہیں. اور ان نعمتوں کے ساتھ اللہ کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر رہتے ہوئے، اللہ کی بنائی ہوئی ہوا سے سانس لیتے ہوئے، اللہ کے عطا کردہ رزق کو کھاتے ہوئے، اللہ کے نازل کردہ پانی کو پیتے ہوئے، اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ریسورسز کے ذریعے لباس اور مکان اور دیگر اشیاء بناتے ہوئے وہ اللہ کا انکار کر دیتے، اللہ کی ناشکریاں کرتے، کفر کرتے، شرک کرتے، الحاد میں مبتلا ہوتے، اللہ کے وجود کا انکار کر دیتے، فسق اور نافرمانی کے مختلف رویے اختیار کرتے. تو آخر تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلا کر اللہ کے ساتھ نمک حرامی کرو گے؟ یعنی تم گویا اگر کفر کرتے ہو یا شرک کرتے ہو یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو جو تم اللہ کی نعمتیں انجوائے کر رہے ہو، بیسیکلی شکر گزاری تو کیا ہی اس کی کرنا، تم تو اس کا نمک بھی نہیں حلال کر رہے ہو. اور اگر ہم اس کا معنی جو ہے وہ قدرت لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب دیکھو قیامت اور حشر اور حساب اور کتاب اور جنت اور دوزخ کا تم مذاق اڑاتے تھے اللہ کی یہ ساری قدرتوں کا کہ کیسے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی. جنوں میں بھی یہ گمان پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی نہیں بنا کے بھیجے گا یا دوبارہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. جو انسانوں کے اندر یہ وسوسے شیطان نے ڈالے تو جنات میں بھی جو شیطان کے فالوور ہیں ان کے اندر بھی یہی وسوسے پائے جاتے ہیں. تو اس وقت پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم اللہ کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلا سکتے ہو؟ دوبارہ زندہ کیے جانے پر اللہ کی قدرت رکھنا، حشر کو برپا کرنا، تمہارے نامہ اعمال کو تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھنا، جنت یا جہنم میں تمہیں داخل کرنا. جنت میں تو خیر یہ نہیں جائیں گے جو کفار اور شیاطین ہیں، تو جہنم کا جس کا تم انکار کرتے تھے، اس عذاب کا، زقوم کا مذاق اڑاتے تھے، تو تم اللہ کی کون کون سی قدرت کا انکار کرو گے؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، اے گروہ جن و انس اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا کہ تم نکل کر بھاگ سکو، من اقطار السماوات والارض زمین اور آسمان کے کناروں سے، فانفذوا تو بھاگ نکلو، لا تنفذون الا بسلطان اور نہیں تم بھاگ سکتے، اس کے لیے بہت قوت زور چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی مخلوق کے پاس یہ زور ہے کہ وہ اللہ کی ملک میں سے نکل سکے. یہاں زمین اور آسمان کے کناروں سے مراد جو ہے وہ پوری کائنات، یا پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت لی جا سکتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت لی جا سکتی ہے. کھلا چیلنج دے رہے اللہ تعالیٰ جنوں انس کو کہ تمہارے اندر اگر استطاعت ہے تو تم اللہ کی پکڑ سے بھاگ کے دکھاؤ.
تم نہیں بھاگ سکتے، تمہارے اندر یہ استطاعت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ کسی دانا نے یہ کہا تھا کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی جگہ کرو جہاں اللہ تمہیں دیکھ نہ رہا ہو۔ تو جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہے، اور جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو جانتے ہیں، ہمارے دماغ کے حالات کو جانتے ہیں، ہماری سوچوں کو جانتے ہیں، ہمارے دل میں آنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی، پلک جھپکتے ہوئے بھی اگر چاہیں تو وہ ہمیں پکڑ لیں، ہمارے گناہ کی ہمیں سزا دیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ زمین اور آسمان کے اندر رائی برابر بھی کہیں کوئی جو عمل ہے اس کو نکال کے باہر لے آئیں گے، اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کو باہر نکال کے لے آئیں گے، تو پھر انسان اگر اللہ کی اس قدرت کو مانتا ہے تو پھر گناہ کرتے ہوئے وہ 1000 دفعہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ مجھے سزا دیں گے، وہ مجھے پکڑ لیں گے۔ اگر تو انسان، جن و انس، ان کا یہ گمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے، اللہ تعالیٰ کو، جیسے منافقین کا خیال ہے نا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، جیسے آپ نے پڑھا نا یخادعون اللہ والذین آمنوا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، کہ یہ اللہ کو دھوکہ، اپنی طرف سے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں تو یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو اگر کسی مخلوق کا یہ گمان ہے کہ وہ اللہ کی قدرت سے بچ سکتا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی مہلت کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیں گے، تو یہ اس کی اپنی سیلف ڈسپشن ہے، اپنے آپ کو وہ دھوکے میں رکھے ہوئے ہے، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ یہ کھلا چیلنج اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ اگر تم اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہو تو بچ کے دکھاؤ، نکل کے دکھاؤ، لیکن ایسا کر ہی نہیں سکتے، یہ ناممکن ہے، تم اللہ کی خدائی سے بھاگ ہی نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، کیسی کیسی اللہ کی پکڑ ہے۔ وہاں سے قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ ان کو وہاں سے پکڑے گا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہے، وہاں سے عذاب ان پر آئے گا جہاں پر سے یہ سوچ بھی نہیں سکتے، ان کی سمجھ سے بالا ہے کہ یہاں سے کیسے یہ شخص میرے خلاف کیسے ہو سکتا ہے، اپنی ہی اولاد کیسے میرے خلاف اٹھ کھڑی ہو سکتی ہے، اپنے ہی سبارڈینیٹس میرے خلاف بغاوت کیسے کر سکتے ہیں، یہاں سے کیسے ہو سکتا ہے۔ کبھی آپ نے کبھی ایسا کسی شخص کے ساتھ دیکھا ہو کہ جب اس کو کسی بہت ہی بااعتماد شخص نے دھوکہ دیا ہو تو اس کے چہرے کا رنگ اور اس کی آنکھوں کا پھٹ جانا آپ دیکھیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے اور انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، چھوڑ دیا جائے گا تم پر آگ کا ایک شعلہ، وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، اور دھواں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ یہاں پر 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک شواز اور ایک نحاس، ٹھیک ہے۔ شواز کا معنی ہے وہ خالص شعلہ جس میں دھواں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آگ کا وہ شعلہ جس میں دھواں نہیں ہوتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ آگ جس میں دھواں نہیں ہوتا وہ آگ زیادہ گرم ہوتی ہے، زیادہ جلانے والی ہوتی ہے۔ جس میں دھواں ہوتا ہے اس آگ کا ٹیمپریچر تھوڑا کم ہوتا ہے، وہ کم جلانے والی ہوتی ہے، لیکن جس میں دھواں نہیں ہوتا وہ زیادہ جلانے والی ہوتی ہے۔ اور نحاس کہتے ہیں اس خالص دھوئیں کو جس میں شعلہ نہ ہو، یعنی اتنا گاڑا دھواں کہ اس کے اندر آگ نہیں ہوگی۔ تو یہ ان کے اوپر جو ہے قیامت کے دن جب ان کو یکے بعد دیگرے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان جنوں اور انسانوں پر اس حالت میں چھوڑیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ کی باز پرس سے یہ بچ کر بھاگنے کی کوشش کریں، یعنی قیامت کے دن بھی ان کی اگر کوشش ہوگی کہ یہ بھاگ نکلیں تو وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ اول تو یہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، پھر یہ جب جہنم میں پھینکے جائیں گے تب بھی اگر یہ ہاتھ پاؤں ماریں گے تو جہنم کے جو شعلے ہیں، جو اس کا جو دھواں ہے وہ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ اور پھر کیا بنے گا اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. یہ قیامت کا ذکر ہے. قیامت کے بارے میں جو روایات ہمیں ملتی ہیں اور جیسے سورہ انشقاق اور سورہ تکویر اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان صورتوں سے کہ اس دن آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور پھٹ کے کیسا ہو جائے گا. اب دیکھیں جیسے آپ دنیا میں ویسے دیکھتے ہیں نا پانی کے اندر تو آسمان کا جو رنگ ہوتا ہے پانی کا وہی رنگ نظر آتا ہے. اسی طرح قیامت کے دن جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے تو آسمان بھی جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور سرخ رنگ کا جو ہے وہاں پر وہ یوں نظر آئے گا جیسے سرخ تانبا ہوتا ہے, پگھلا ہوا سرخ تانبا ہوتا ہے. اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ نظر آئے گی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ قیامت کے دن جب زلزلے آنا شروع ہوں گے اور زمین پھٹ جائے گی اور اجرام فلکی ڈفرنٹ جو ستارے اور سیارے ہیں جب وہ آپس میں کلیپس کرنا شروع کریں گے, ٹکرانا شروع کریں گے تو وہاں آگ بھی بھڑکے گی اور تباہی کا ایک منظر ہوگا. تو اس میں جب جو بھی کوئی مخلوق ہے جب وہ آسمان کی طرف دیکھے گی تو وہاں اس کو یہ خوبصورت نیلی سقف محفوظہ نظر نہیں آئے گی بلکہ وہاں پر وہ اس کو سرخ لال چمڑے کی طرح جو دہکتا ہوا سرخ رنگ ہوتا ہے اس کی طرح اس کو نظر آئے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جن و انس اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس وقت تو تم قیامت کا انکار کر رہے اور کہتے جی قیامت ناممکن ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ اس قیامت کو برپا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے. تو تم اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور پھر تم اللہ کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ اور اس دن نہیں سوال کیا جائے گا کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں. اس دن گناہ کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی گناہ گار سے. اصل میں آپ یہ دیکھیے کہ جو مجرم ہوں گے نا جن و انس میں سے جو گناہ گار ہوں گے وہ سب کے سب جو ہیں وہ ان کے چہروں سے جو ہے وہ سب نظر آ رہا ہوگا. وہ جیسے وجوہ یومئذ ناظرہ, ٹھیک ہے, الی ربہا ناظرہ, کچھ جو چہرے ہیں وہ اس دن خوش ہوں گے, کھلے ہوئے ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ چہرے کون سے ہوں گے؟ جو اللہ والے لوگ ہوں گے, جو نیک لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے. اور دوسرے کون سے؟ وجوہ یومئذ باسرہ, مایوس. پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ ترہقہم ذلہ, ان کے چہروں کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی, ذلت کی سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. تو ان کے چہروں سے پتہ لگ جائے گا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جہاں انصاف ہوتا ہے جن عدالتوں میں, وہاں پر جو مجرم ہوتے ہیں جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا جرم ثابت ہے اور مجھے سزا ہوگی تو اس کا چہرے کا رنگ کیسا ہو جاتا ہے. تو قیامت کے دن جب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے تو کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی پوچھنے کی کہ ان میں سے مجرم کون ہے اور نیک کون ہے. جو بے گناہ لوگ ہوں گے, جو نیک لوگ ہوں گے, ان کے چہروں کا اطمینان, ان کے چہروں کا سکون اور خوبصورتی خود بتا رہی ہوگی کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کے فرما بردار رہے. اور مجرم لوگ جو ہیں ان کے چہروں کا اضطراب جو ہے اور اس پر چھائی ہوئی جو سیاہی ہے وہی بتا دے گی کہ یہ جو ہے اللہ کے نافرمان لوگ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سے احسانات کا انکار کرو گے. اب آپ دیکھیے کہ انسان جب بھی دنیا میں گناہ کرتا ہے نا, جنات بھی کرتے ہیں لیکن ہم چونکہ انسان ہیں اور ہم نے اپنے لیے سیکھنا ہے تو ہم اس چیز پر ذرا غور کریں کہ ہم جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم بیک وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتے ہوئے ہم اس کے ان سارے احسانات کو گویا جھٹلا رہے ہوتے کہ ہم نہیں مانتے.
آپ بے شک زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی اللہ نے دیا ہے، وہ بھی اللہ نے دیا ہے، سب نعمتیں اللہ نے دی ہے، لیکن جب ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو وہ مقام ہی نہیں دے رہے جس کا وہ حقدار ہے، اور ہم تو اپنے آپ کو ہی خدا بنا کے بیٹھے ہوئے، ہم اپنی روایات کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے، ہم اپنے بزرگوں کے طور طریقے اور اپنے جو ہمارے ایک رسم و رواج اور باقی جو ہمارے اپنے کانسیپٹس ہیں، ہمارے دل کی جو چاہت ہے، ہم اس کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے نا کہ اس دن تو تمہاری شکلیں بولیں گی، کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی پوچھنے کی کہ تم میں سے مجرم کون ہے اور تم میں سے نیکوکار کون ہے، کیونکہ دنیا میں تم اللہ کی نعمتوں کو مال مفت دل بے رحم سمجھ کے استعمال کرتے رہے، اور تم نے خوب اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں کی، اس کے ساتھ شرک کر کے، اس کا انکار کر کے، اس کا کفر کر کے اور اس کی نافرمانیاں کر کے، تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے چہرے پہ اس دن نظر آئے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اس دن مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانی کے بال اور پاؤں سے پکڑ۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی؟ کہ اس دن مجرمین جو ہیں ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا، اور ان کے ساتھ پھر کیا جائے گا کہ ان کی پیشانی کے بالوں سے اور ان کے پاؤں سے پکڑ کر انہیں گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اس وقت بھی ان کو نہ صرف یہ کہ گھسیٹا جا رہا ہے، بلکہ مسلسل ایک زجر ہوگی ان کے ساتھ، ایک ڈانٹ ٹپٹ ہوگی کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم نے کیا ہے، تم اس دن کو جھٹلاتے رہے، اب دیکھ لو اللہ کی یہ قدرت کو تم جھٹلاتے رہتے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اچھا تم نے دنیا میں کیا کیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا تھا، اور کیسے کیسے تمہاری ہدایت کے انتظام کیسے نہیں کیے تھے۔ وہ جیسے سورہ ملک میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا کہ جب جہنمیوں کو پھینکا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ الم یاتیکم نذیر، تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا ڈراوا دینے والا، کیا تم نے اپنی زندگی کے ساتھ۔ اچھا ذرا اسی لہجے میں نا ابھی ہم اپنے آپ کو ذرا اس مقام پر کھڑے سب ذرا تصور کریں کہ ہم سے فرشتے پوچھیں کہ تم نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا، آخر تم نے کیا۔ تو ہم سب اپنی زندگیوں کو دیکھیں، کہاں ہم غلطیاں کر چکے جن پر استغفار لازم ہے، کہاں ہمیں کمپنسیٹ کرنا ہے پیچھے سے، جہاں سے ہماری شعوری زندگی شروع ہوئی، جہاں سے بلوغت شروع ہوئی اور ہم جواب دہ ہیں ان معاملات میں، وہاں سے سوچنا شروع کریں۔ کیسی نمازیں ہم قضا کر کے آئے، کیسے ہم نے روزے جو ہیں وہ روزوں کو جو ہے وہ آلودہ کیا۔ روزہ آلودہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے پیٹ کا روزہ تو رکھا لیکن زبان کا، آنکھ کا، کان کا نہیں رکھا۔ کہاں ہم نے کسی کی دل آزاری کی، کہاں کیسے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، کیسے ہم والدین کی نافرمانی کر کے آئے، کہاں کیا کچھ ہم نے کیا جن پر استغفار لازم ہے۔ تو ابھی موقع ہے، اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے تم نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا، تو ایٹ لیسٹ میں اگر پہلے غلط کر چکی ہوں تو میں اس کو استغفار کر کے دور کر لوں، اس کی آلودگی کو اپنے نامہ اعمال سے، اور آگے جو میں کرنے جا رہی ہوں اس کو میں ایک دفعہ ایک ری چیک کروں کہ میرے پلانز کیا ہیں اور مجھے کس طرح سے اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزارنی ہے۔ اس میں کہاں کس طرح اپنی پچھلی جو کوتاہیاں ہیں ان کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کر سکتی ہوں۔ تو بجائے اس کے کہ قیامت کے دن یہ سوال ہو اور اس وقت انسان جو ہے اس کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن ہی نہ ہو، تو پہلے انسان اپنے آپ کو وہاں پر تصور کر لے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اچھا یہ جو 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، یہی تو ڈرل ہے، یہ 5 ٹائم اے ڈے ایک ڈرل ہے ہماری، ہمیں ایک پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور تم جواب دے ہو، اور تم سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو، کیا تم نے 60 سال کی زندگی میں، 40 سال کی زندگی میں، 50 سال کی زندگی میں، 80 سال کی زندگی میں کیا، اور یہ نہ ہو کہ وہ ساؤنڈ کچھ ایسی ہو، کیا یہ کر کے کیا آئے ہو۔ ٹھیک ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے ہاتھ میں ایسا ہونا چاہیے نا
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں تو ہمارے چہرے بول رہے ہوں کہ ہم اللہ کی فرما برداری کر کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے جن کے چہرے اس دن پرسکون اور خوش ہوں گے اور جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور ایسے لوگوں میں نہ ہمیں شامل کرے، نہ ہمیں، نہ ہماری نسلوں کو، نہ ہمارے ازواج، نہ ہمارے والدین، نہ ہمارے بہن بھائیوں کو جن کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دن میں ذرا کچھ بندہ اپنے آپ کو ریئلائز کراتا رہے وقتاً فوقتاً. اور جب ہم یہ سورہ رحمان پڑھیں تو یہ آیات جو ہیں یہ یقیناً ہمارے کانوں میں گونجتی ہی رہیں گی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو پھر جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں گے، جب آپ پانی پیئیں گے، جب آپ اپنے بچوں کو دیکھیں گے، جب آپ اپنی گھر کی چھت کو دیکھیں گے، جب آپ اپنے پیروں کے نیچے زمین کو دیکھیں گے، جب آپ اپنے لباس کو دیکھیں گے، جب آپ اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے، جب آپ ان اپرچونٹیز کو دیکھیں گے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں دے رکھی ہیں، جب آپ اس قرآن کو دیکھیں گے تو آپ کا دل سے جو ہے وہ آواز نکلے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. کل ہم نے پڑھا تھا نا جنات کیا کہتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پڑھی تھی آیات بار بار، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا کہتے تھے؟ لا بشیء من نعمتی ربنا نکذب. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. اور ساتھ ہم دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک آپ ہمیں توفیق دیں شکر گزاری کی. شکر گزاری کی مطلب شکر گزاری کیا ہے؟ مکمل شکر گزاری کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جس چیز کو بھی دیکھیں، اپنے ہاتھوں کو دیکھیں. کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دے رکھی. میں آپ کو ایک بات شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ. میری جو والدہ تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس اعلیٰ میں جگہ دی، وہ فالج کی مریضہ تھی اور ان کا ایک ہاتھ تھا. وہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں سے معذور تھی. میں نے اپنی زندگی میں ان کو اسی حالت میں دیکھا، بٹ الحمدللہ وہ بہت ایکٹیو تھیں اور سارے کام کرتی تھیں. میری پیدائش ان کی اس بیماری کے بعد ہوئی تھی، تو اس میں بھی میں نے ان کو ایک ہاتھ سے سارے کام کرتے دیکھا. روٹی پکانا، کپڑے سینا، کپڑے دھونا، ہمیں سنبھالنا، ہمیں پڑھانا. ماشاءاللہ وہ اچھی پڑھی لکھی خاتون تھی، سارے کام کرتے سب. کبھی میں نے ان کی زبان سے ان کی اس بیماری کا شکوہ نہیں سنا تھا. اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے بھی بہت سارے اور عارضے بھی لاحق ہو جاتے ہیں. شی واز ویری سک، لیکن اس کے ساتھ ماشاءاللہ وہ سارے کام کرتی ہیں. تو کبھی وہ دیکھتی تھی نا اپنے ایک ہاتھ کی طرف، تو میں اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف دیکھتی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک ہاتھ سے جب میں نے کام کرنا کوشش کی نا، جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی اور میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا، تو میں نے ایک دن اس ایک ہاتھ سے روٹی پکانے کی کوشش کی اور دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. ایک ہاتھ سے میں نے اس کو چھوٹے سے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کو وہ گر جاتی میرے ہاتھ سے، مجھے اس کو دوسرا ہاتھ اپنا استعمال کرنا ہی پڑا. تو ہمارے ارد گرد اتنی مثالیں ہیں کہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو شکر کا کلمہ کبھی ہماری زبان رکے ہی نہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں. 2 ہاتھ ہی آپ کے سلامت ہیں تو یہ کتنی بڑی نعمت. 2 پاؤں ہی اگر سلامت ہیں تو وہ کتنی بڑی نعمت. اچھا 2 نہیں ہے تو 1 بھی ہے تو وہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ 1 تو ہے. جیسے میری والدہ کہا کرتی ہیں کہ یہ 1 ہاتھ تو ہے نا، اور وہ سارے کام اس سے کیا کرتی ہیں. although بہت مشکل تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے صبر اور ان کی محنتوں کا ان کو اجر دے. بہرحال جب ہم دن میں ان نعمتوں کو دیکھیں اور پھر ہم پورے دل سے اس چیز کا اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی نعمت کو جھٹلا سکتے ہی نہیں، اس کے بغیر تو ہمارا سروائیول ہی نہیں تھا. ہاذہ جہنم التی، ہاں یہیں سے ہم نے پڑھنا ہے. ہم پڑھے تھے آیت نمبر 41 سے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان ہاذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون. یہ وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کا مجرم جو ہیں وہ انکار کر دیتے تھے، جھٹلا دیتے تھے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ اس میں اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کریں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو پھر تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے.
اور جہنم میں جب پیاس سے برا حال ہو جائے گا تو پھر یہ پانی کے چشموں کی طرف بھاگیں گے. جہاں پہ زقوم کا ذکر پڑا تھا تو آپ نے کیا پڑھا تھا کہ زقوم جب کھائیں گے تو وہ ان کے پیٹ میں کھولے گا اور پھر یہ کیا کریں گے, جا کر پانی کے لیے بھاگیں گے اور پھر اس کھولتے ہوئے پانی کو کیسے پئیں گے, جیسے پیاسے اونٹ پیتے. اور وہ پانی ان کے اندر جب جائے گا تو ان کے منہ کو جلا دے گا, نہ صرف منہ کو بلکہ پیٹ میں جا کے آنتوں کو گلا کے باہر نکال دے گا. نعوذ باللہ من ھذا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے ہر عذاب سے, جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ کیا, وہاں سے جب کھولتا ہوا پانی پیئیں گے پھر جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے اور پھر جو ہے آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے, پھر جہنم کھولتے ہوئے چشمے کی طرف آئیں گے, کیونکہ کھانا ہی زقوم ہے, کھانا ہی پیپ ہے, زخموں کا دھون ہے. تو اس کے بعد پیاس اور اس کے بعد وہ کڑواہٹ ختم کرنے کے لیے پانی کا ہی تصور ان کے دماغ میں آئے گا. تو ہمیشہ جو ہے یہ جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے ان چشموں کے درمیان ان کی جو ہے وہ دوڑ لگی رہے گی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. دوسری طرف کون ہے, ہر وہ شخص جو ڈرتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے, اس کے لیے کیا ہے, جنتان, دو باغات. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے, جو ہر وقت جس کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں, جس کی ساری زندگی اس ڈر کے ساتھ گزری ہو کہ میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ شتر بے مہار کی طرح نہیں گزارنی, بلکہ ایک دن ان تمام نعمتوں کے بارے میں میری تمام جو ایکٹیویٹیز ہے اس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, جواب دہ ہونا ہے, اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اور جس شخص کا یہ عقیدہ ہوتا ہے پھر وہ لازماً خواہش نفس کی بندگی کی بجائے اللہ کی بندگی کو اختیار کرتا ہے. اور آپ نے قرآن کریم میں اور دیگر مقامات پہ بھی آتا ہے نا کہ جو جنتی ہیں وہ جب ان سے کہا جائے گا, پوچھا جائے گا جنت میں, جب وہ آپس میں باتیں کریں گے تو وہ کیا باتیں کریں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہتے تھے, یعنی گھر والوں میں رہتے ہوئے بھی ہم اللہ سے ڈرتے تھے, اپنی نعمتوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے. ہر لمحہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھنا. تو ایسا شخص پھر گناہوں سے بچتا ہے. جب وہ گناہوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی وہ جو کمپرومائزز کرے گا اپنے نفس کے اوپر اور حرام سے بچے گا اور اللہ کے ساتھ شرک سے بچے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو انعام میں دیں گے 2 باغات. اور جنت کا اصل معنی باغ ہوتا ہے. قرآن کریم میں کہیں تو اس پورے جو عالم ہے, پورا جو مطلب نیکوکاروں کو اللہ کے بندوں کو جو انعام کے طور پہ دیا جائے گا اس کو جنت کہا ہے, ٹھیک ہے, اور یعنی پوری کی پوری جنت اس کو کہہ دیا, گویا وہ پورا کا پورا ایک باغ ہے. اور کہیں فرمایا جنتین, ٹھیک ہے, باغات. اور یہاں پر خاص طور پر فرما دیا کہ 2 جنتیں ہیں. تو اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ 2 جنتیں 2 باغ ہیں, اور وہ 2 باغ کتنے بڑے ہیں اور اس میں کتنے محل ہیں اور اس کے اندر کس کس طرح کے چشمے اور کس کس طرح کی نہریں ہیں, یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن دنیا میں تھوڑی سی زندگی میں, چھوٹی سی زندگی میں اگر ہم اپنے آنکھوں کی, دل کی, کانوں کی, زبان کی حفاظت کرتے ہیں, اگر ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں, اگر ہم اسے شرک کے ساتھ آلودہ نہیں ہونے دیتے, جتنی جس کی آزمائش ہے, جس امتحان میں, کمرہ امتحان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیج رکھا ہے, تو اس سارے کو بس انسان جو ہے اپنے طور پر بہترین عمل کرنے کی اس میں کوشش کرتا رہے اور اپنی زندگی کے بڑے مقصد کے ساتھ جڑا رہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا, خود بھی اور دوسروں کو بھی وہ پیغام جس حد تک پہنچا سکتا ہے اس کے لیے بہترین کوشش کرتا رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایسے انعام ہیں, ایسے باغات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آنکھ پر جو ہے, کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں اور کسی دل پر اس کا تصور نہیں گزرا. سبحان اللہ. یہ دنیا مختصر سی ہے, دیکھیں یہ زندگی بہت مختصر ہے. کتنے لوگ ہمارے سامنے, ہماری نظروں کے سامنے پیدا ہوتے ہیں اور کتنے ہی ہماری نظروں کے سامنے دنیا سے چلے جاتے ہیں. کوئی ہے ایسا آپ کو کوئی یاد ہو جو ہمیشہ رہنے والا, یا جو مطلب ہزاروں سال سے زندہ ہی ہو؟
مختصر سی زندگی، اور اب تو اور بھی مختصر ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس چند سالوں کی زندگی کو، اور حضرت نوح کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1000 سال کی زندگی گزارنے کے بعد جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسا پایا، تو وہ کہتے ہیں ایسا جیسا گھر کے ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے سے نکل جائے. تو 1000 سال کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اگر ایسی ہے تو پھر ہماری یہ 40 50 60 70 80 90 سال کی زندگی کیا معنی رکھتی ہے؟ تو اس مختصر سی زندگی میں اگر انسان فرما برداری کر لے تو پھر آخرت کی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ انجام جو ہے کتنا بہترین ہے. دوسری صورت میں انسان اگر یہ مختصر سی زندگی اپنی خواہش نفس کے ساتھ گزارتا ہے، اپنی خواہش نفس کو پورا کرتے ہوئے گزارتا ہے، تو پھر ہمیشگی کی زندگی کتنی خوفناک ہے. ابھی پچھلی آیات میں ہم پڑھتے ہیں کتنا خوفناک تصور ہے. کھولتا ہوا پانی پینا، زخموں کی پیپ پینا، جلنا، شدید گاڑے دھوئیں میں سانس لینا، گھٹن اور تنگ جگہ پر رہنا، کتنے شدید تکلیف دہ احساسات. اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ پورا کا پورا نقشہ ایسے کھینچ دیا گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کون کون سے انعامات کو چھٹلاؤ گے. تو یہاں سے پھر آخر تک ہم آلہ کا جو مطلب ہے اس کو نعمتوں ہی میں استعمال کریں گے. اور بعض جگہ پر پھر یہ بیچ میں اس کے قدرتوں کا معنی بھی جو ہے وہ لیا جاتا ہے. اور ایک پہلو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ کا بھی ہے. تو اگر پہلا معنی لیا جائے تو یہ سلسلہ کلام اس طرح بنے گا کہ بار بار جو یہ اس کو دہرایا جائے گا آگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلانا چاہتے ہو یا جھٹلاتے رہے ہو. ٹھیک ہے. نیک لوگ تو جو متقی لوگ ہیں وہ تو اپنے رب کی طرف سے ان نعمتوں کو یہ نعمتیں جو ہیں ان کو مل کے رہیں گی، یہ جنتان ان کو مل کر رہیں گی. لیکن جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں وہ تو ان نعمتوں کو جھٹلاتے رہے. وہ تو کہتے رہے کہ جی کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی قیامت برپا نہیں ہے. تو یہ اس معنی میں آ جائے گا. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معنی لیں اس میں تو پھر قدرت کا معنی کیا ہوگا کہ تم اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو جھٹلاتے تھے پہلے کہ تم کہتے کہ یہ غریب غربا لوگ ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس پیغام میں کوئی خیر ڈالی ہوتی، قرآن میں کوئی خیر ہوتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خیر کا پیغام لے کر آئے ہوتے تو ہم سب سے پہلے ان پر ایمان لے کر آتے. تو یہ تو بس ایسے ہی باتیں ہیں. تو تم اللہ کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی اوصاف حمیدہ کا یہاں پر معنی لیا جائے تو اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ جتنی مرضی تم اللہ تعالیٰ کی ان اوصاف حمیدہ کی تکذیب کر لو، کل کو جب وہ ظالموں کو جہنم میں پھینکے گا اور نیک لوگوں کو جنت میں بھیجے گا تو اس وقت پھر تم اللہ تعالیٰ کی ان اوصاف کو، ان صفات کو جھٹلا نہیں سکو گے. اور اس کی ان دو جنتان کی ڈسکرپشن دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تصور کرے اس چیز کا کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو 2 جنتیں الاٹ کر رہے ہیں تمہاری، تو کیسی ہیں؟ پھر دل میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے نا. اگر دنیا میں کوئی آپ کو کہے کہ آپ کے لیے فلان جگہ پر ایک گھر جو ہے وہ آپ کے نام کیا جا چکا ہے تو پھر سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکرائب کرے ذواتا افنان، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب میں بار بار اس کو ڈسکرائب نہیں کروں گی، یہ تینوں معنی ذہن میں رکھنے آپ نے. ٹھیک ہے. اللہ کی نعمتوں کا بھی، اللہ کی قدرتیں بھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوصاف حمیدہ بھی. وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، جو چاہے وہ کریٹ کر سکتا ہے، جیسا چاہے اس کو ہمیں عشقی دے سکتا ہے، جیسے چاہے اس کو جو ہے وہ برقرار رکھ سکتا ہے، پرفیکٹ بنا سکتا ہے، خوبصورت بنا سکتا ہے، اور جس کو چاہے وہ نواز سکتا ہے. اس لیے میں بار بار اب اس کے ترجمہ نہیں کروں گی، میں اب صرف اس کو ایسے ہی پڑھوں گی. فیہما عینانی تجریان، اس میں ہیں 2 چشمے رواں دواں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فیہما، ان دونوں میں ہے، من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کی 2 قسمیں، ہر پھل کی
دو دو قسموں کے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو باغوں کی کے جو پھل ہیں ان کی نرالی شان ہوگی. ایک باغ میں جائیں گے تو ایک شان کے پھل جو ہیں وہ ملیں گے، دوسرے باغ میں جائیں گے تو وہی پھل جو ہیں وہ کسی اور ذائقے، کسی اور رنگ، کسی اور خوشبو میں ہوں گے. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہر باغ میں پھل جو ہیں وہ تو اسی طرح کے معروف ہوں جیسا کہ دنیا میں ہیں، انسان یوز ٹو ہے ان سے، لیکن یہ کہ مزہ جو ہے وہ اس کا دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ عمدہ ہوگا، اور ہر بار انسان کو اس میں ایک نئی لذت آئے گی. یعنی یہاں زوجان جو ہے اسموں سے مراد یا تو دنیا سے کمپیریزن ہے ان باغات کے پھلوں کا، یعنی دنیا کے پھل اور ان باغات کے پھل، یا پھر ان دو باغات کے آپس میں پھلوں کا کمپیریزن ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ. جنتی لوگ تکیوں کے ساتھ فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے. یعنی شان دیکھیے جنتیوں کے ان کی بلانگنگز کی، جو ایسٹس ہوں گے ان کے پاس. سبحان اللہ. دنیا میں ہم خوبصورت جو گدے بناتے ہیں، جو نیچے میٹریسز ہوتے ہیں، تو میٹرس زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر لیتے ہیں، آپ میٹرس جو گدا ہوتا ہے یا میٹرس ہوتا ہے، آپ اس کے اپنے کور کے بعد اس کے اوپر ایک کاٹن کا کور چڑھا دیتے ہیں اس کو سیف کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر پھر آپ جو ہے وہ بیڈ شیٹ یا بیڈ کور ڈالتے ہیں. اور وہ بھی پھر کیسا ہو سکتا ہے؟ چلے ریشم کا ہوگا، ریشم بھی کیسا، بیڈ شیٹس کا ریشم عموماً کیسا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو فارم ہے، جو روئی ہے، جو مٹیریل ہے، وہ تو وہی رہے گا. اب یہ کیا ہے، جو جنتی ہیں ان کی بلانگنگز کیسی ہیں، ان کے ایسٹس کیسے ہیں کہ وہ گدے جو نیچے بچھائے گئے ہیں ان کی اوپر کے کورز نہیں بلکہ ان کے استر بھی دبیز ریشم کے ہوں گے، اوریجنل ریشم. ہم میں سے تو شاید کسی نے جو خالص ریشم ہوتا ہے، جو کیڑا ریشم بناتا ہے، اس کا لباس شاید دیکھا بھی نہ ہو. اب تو سنتھیٹک سارا کچھ چلتا ہے، سلک جو ہے، لیکن وہ خالص ریشم اور استر بھی اس کے ہوں گے. سبحان اللہ. کبھی وجن الجنتین دان، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں کی جھکی پڑی ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ہاتھوں کے قریب، جو چاہیں گے جب چاہیں گے جس پھل کو چاہیں گے وہ اس کو ہاتھ بڑھا کر اتار لیں گے. دیکھیں جب آپ کے پاس پلیٹ میں، ٹرے میں آپ گھر میں ہوتے تو آپ جب پھل کھاتے ہیں اس کا ایک مزہ ہوتا ہے، لیکن جو مزہ پودے سے توڑ کے پھل کھانے کا آتا ہے، آپ میں سے کسی کا اتفاق ہوا کبھی، آپ میں سے کسی کے باغ ہوں یا آپ باغ میں گئے ہوں اور وہاں سے آپ نے پھل توڑ کے کھایا ہو؟ جی ہے کسی کا ایکسپیرینس ایسا؟ تو اس کی لذت اور وہ لذت جو کوئی آپ سٹور سے پھل خرید کے کھاتے تو اس میں کتنا فرق ہوتا ہے، بہت لذت کا فرق ہوتا ہے اس کا. تو وہ فریشنس اور جنت میں جو پھل ہوں گے وہ ایسی ہی ڈالیاں ہوں گی، ایسی ہی جھکی ہوئی کہ ہاتھ بڑھائیں گے جنتی اور ان کو حاصل کر لیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اس میں ہوں گی شرمیلی نگاہوں والی، نگاہیں جھکا کے رکھنے والیاں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا ان کو ان جنتیوں سے پہلے کسی نہ تو انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو صرف بیان کی جا رہی ہے جنتی عورتوں کی، وہ ہیں نگاہیں جھکانے والیاں. ایسی نہیں ہے کہ مطلب ان کی وہ کیا اس کو آج کل ہم بولڈنس کہتے ہیں یا کانفیڈنس کہتے ہیں کہ صنف مخالف کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے بات کرنے والیاں نہیں ہوں گی، بلکہ جنت کی عورتوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ بے شرم اور بے باک نہیں ہوں گی، بلکہ ان کی نظروں میں حیا ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے درمیان عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے
ان کے حسن اور جمال کی تعریف نہیں کی کہ وہ ایسی ایسی خوبصورت ہوں گی. آگے آئے گا ذکر, اور بھی جگہ آپ نے پڑھا ہے خواتین کی خوبصورتی کا ذکر بھی, جنت کی جو عورتیں ہیں, لیکن سب سے پہلا ذکر جو آیا ہے وہ ان کی حیا اور ان کی عفت پابی کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو نگاہیں جھکا کے رکھنے والی ہوں گی. تو اگر دنیا میں ہم نگاہیں جھکا کے رکھنے والیاں نہیں ہیں تو پھر جنت میں کیسے جائیں گی؟ دنیا میں اگر حیا والی نہیں ہے عورت تو پھر جنت میں کیسے جائے گی؟ کیونکہ جنتی عورتوں کی تو پہلی صفت یہ ہے کہ وہ باحیا ہوں گی. تو کانفیڈنس کے نام پر, بولڈنس کے نام پر, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنا اور بغیر سوچے سمجھے بولنا, یا اس کو سمجھنا کہ ہم بہت مطلب کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ کام کر رہے ہیں, یہ قطعی ناپسندیدہ ہے. آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کے علم اور آپ کی آپ کی کمپیٹنسی ہے, جو آپ کی قابلیت ہے, اس سے جھلکنا چاہیے, نہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ضرورت پیش آئے. پھر یہ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انہیں کسی انسان اور جن نے نہیں چھوا ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں خواہ کوئی عورت جو ہے وہ کواری مر گئی ہے یا کسی کی بیوی رہ چکی ہو یا بوڑھی ہو کے مری ہو, مطلب لیکن یہ کہ جنت میں جب وہ جائے گی تو بالکل جوان ہوگی, اور جب وہ جس کی رفیقہ حیات ہوگی, یعنی اگر دونوں شوہر اور بیوی نیک ہیں تو وہی آپس میں اسپاؤزز جو ہیں وہ جنت میں ملا دیے جائیں گے. لیکن اگر کسی کا شوہر جو ہے وہ کافر تھا اور بیوی مسلمان ہوگی تو بیوی تو جنت میں جائے گی اور شوہر جو ہے وہ جہنم میں جائے گا اس کا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ جہاں جس کو چاہیں گے جس کی زوجیت میں دینا, وہ اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اس کی زوجیت مل جائے گی. تو ایسے میں ہر عورت چاہے وہ عمر کے کسی حصے میں دنیا سے جائے, چاہے شادی شدہ ہو چاہے کواری ہو, بہرحال وہ وہاں پر نوجوان ہوگی اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ایسے ہی ہوگی جیسے کسی کواری لڑکی کی ہوتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ, وہ بالکل ایسے ہوں گی جیسے ہیرے اور موتی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. یہ بات بس یاد رکھیے, کبھی بھی جب نیکی کرتے ہوئے ہمیں کوئی مشکل پیش آئے, اس کو دونوں طرف سے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہمارے اوپر ہر لہجہ ہیں, ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ ان ریٹرن کیا ہونا چاہیے؟ نیکی, بھلائی, اللہ کی فرما برداری. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور سیکنڈلی یہ کہ جب ہم نیکی کریں گے, جب ہم بھلائی کریں گے, جب ہم احسان کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا بدلہ ایسا ہی خوبصورت دے گی. ایسا نہیں ہے کہ انسان ساری زندگی اپنے نفس کو مارتا رہے اور نیکیاں کرتا رہے اور اسی کوشش میں دنیا سے چلا جائے کہ اللہ اس سے راضی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں, بلکہ وہ تو الشکور ہیں, وہ تو بہت قدردان ہیں. ٹھیک ہے, تو نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اس میں ایک اور چیز بھی سیکھنے کی ہے, اور وہ یہ کہ جب ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, جب ہم دنیا میں جو ہے ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے, کوئی بھلائی کرتا ہے, تو پھر سب سے پہلا حق کیا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ بدلے میں بھلائی ضرور کریں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ہمارے ساتھ بھلائی نہیں کرتا تو ایک محسن شخص جو ہے وہ تب بھی اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے, لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تب اس کے ساتھ بدلے میں برا کرنا, یہ تو انسان کی انسانیت سے اس کو گرا دیتا ہے, کیونکہ سیکنڈ آپشن نہیں ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان, بھلائی کا بدلہ بھلائی ہونا ہی چاہیے. اگر نہیں ہم دے رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس بڑے درجے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, جو ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کیا ہے, ہم وہ اس درجے کا حق ادا نہیں کرے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ان تینوں معنوں میں ذہن میں رکھ لیجیے اب کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو, کون کون سی اوصاف حمیدہ کو جھٹلاؤ گے. ہر لمحہ تم اللہ کے احسانوں کے ساتھ سروائیو کر رہے ہو, تو اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے, احسان کے بدلے احسان نہیں کرو گے,
کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اللہ کی؟ کس کس نعمت کا انکار کر رہے ہو؟ کس کس نعمت کی ناشکری کر رہے ہو؟ پھر یہ کہ جب تم احسان کرتے ہو، تم نیکی کرتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے، اور وہاں پر جو نعمتیں اور جو ساری لذتیں تمہیں میسر آئیں گی، تم کس کی کا انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تمہیں بلیس کریں گے، ایسے تمہارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی کریں گے، اپنی رحمت کے ساتھ تمہیں وہاں بھیجیں گے۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ جب لوگ آپ کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، وہ بھلائی کر رہے ہیں، وہ بھلائی جو تمہیں پہنچ رہی ہے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کیوں نہیں تم بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے؟ کیوں نہیں تم اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے؟ کوئی تمہاری طرف مسکرا کے دیکھتے تو تم اپنے دل کے کینے کو دورت کو کیوں نہیں پاک کرتے، اور کیوں نہیں اس کے بدلے میں اس کو مسکرا کے دیکھتے؟ یہ سب سے لیسٹ درجہ ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہونا ہی چاہیے اگر ہم انسان کہلانا چاہتے ہیں اور اگر ہم انسانیت پر بلیو رکھتے ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہوں گے۔ تو یہاں اصل الفاظ ہے من دونہما جنتان۔ دون کا لفظ جو ہے عربی زبان میں تین مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک کسی اونچی چیز کے مقابلے میں نیچے ہونا، ٹھیک ہے، دوسرا کسی افضل اور اشرف چیز کے مقابلے میں کمتر ہونا، تیسرا کسی چیز کے ماں سوا اس کے علاوہ ہونا۔ تو اس اختلاف کی بنا پر ان الفاظ میں ایک چانس یہ بھی ہے کہ ہر جنتی کو پہلے دو باغوں کے علاوہ یہ دو باغ بھی دیے جائیں گے، یعنی اور باغ بھی دیے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ یہ دو باغ اوپر کے ہوں گے اور ان کی نسبت پھر دو باغ نچلے کے درجے میں بھی ہوں گے، یعنی کچھ پراپرٹی ایک ملک میں ہے تو کچھ اور پراپرٹی کسی دوسرے ملک میں بھی ہوگی۔ ایک مکان آپ کا اسلام آباد میں ہے تو ایک آپ کو سوات میں بھی ملے گا، ٹھیک ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ باغات بھی ہیں اور اس طرح کے باغات بھی ملیں گے، دو مزید باغات اور بھی ہیں۔ یہ گنتی کی چیزیں نہیں ہیں، اصل میں یہ ہم گن ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھو، ایک آپ کی نیکی، ایک آپ کی نیکی، ایک آپ کی کوشش، اور ریوارڈ چیک کرو آپ۔ جنت کی ڈسکرپشن کیا آتی ہے؟ ایک جنت کی ڈسکرپشن کیا آتی ہے؟ اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی ہماری نیکی اس قابل؟ کوئی ایک نماز جو ہم سوچ سکیں کہ ہم نے اتنی بہترین پڑھی ہو؟ کوئی ایک صدقہ جو ہم سوچ سکیں کہ ہم نے اتنے اچھے دل سے دیا ہو؟ کوئی نیکی؟ کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے کوئی بات نہیں، تم کرو تو تمہاری کوششیں دیکھی جائیں گی۔ پرفیکشن کا تو تم سے مطالبہ ہی نہیں کیا جا رہا، تم کوشش تو کرو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ، دونوں گھنے اور سرسب شاداب باغ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ۔ یہاں پر چشموں کی ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے کہ دونوں باغوں میں یہ جو دو باغ ہوں گے، ان میں جو دو چشمے ہوں گے وہ فواروں کی طرح ابل رہے ہوں گے، آبشاروں کی طرح ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک دیکھیں، ایک بہتا ہوا چشمہ ہے نا، اس کی اپنی خوبصورتی ہے، لیکن جو واٹر فال ہوتی ہے اور جو فوارے ہوتے ان کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی امیجنیشن کے ساتھ جو ہے وہ جنت کی سیر کرا رہے، ورنہ وہاں تو وہ کہتے نا کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی دل پر اس کا خیال نہیں گزر سکتا۔ سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ کس کو مل رہی ہے؟ یہ سب کچھ کس کو مل رہا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور جواب دہی کو ذہن میں رکھتا رہا، اس کے لیے ہے یہ سب کچھ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَالرُّمَّانُ، اور اس میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اور وہاں پر ہوں گی خوبصورت اور نیک سیرت بیویاں۔ خیرات حسان، خوب سیرت اور خوبصورت، ٹھیک ہے، کیونکہ مؤنث کا صیغہ اس لیے بیویاں ترجمہ کیا گیا کہ اس میں ہوں گی خوبصورت اور نیک سیرت بیویاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، اور خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان، اور یہاں حوروں کی بھی جو ہے وہ صرف بیان کی جا رہی کہ اس سے پہلے انہیں کسی جن اور انس میں سے کسی نے چھوا بھی نہیں ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، اور وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. انشاءاللہ العزیز الحمدللہ سورہ رحمان ہماری مکمل ہوئی. کل انشاءاللہ اسی آیت کو تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام کو ہم دوبارہ سے پڑھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بابرکت ہونے سے کیا مراد ہے. انشاءاللہ العزیز تھوڑا سا اس کو ایک ریویو دیں گے. ابھی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.